ایک فقیر اور ایک بادشاہ کا واقعہ سنیے مولانا جرجیز کی آواز میں، بہت ہی بہترین بیان۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو دوستو سبسکرائب ضرور کر دینا اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو، اور دنیا بھی چلا لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا دو جلاد کو بلاؤ۔ دو جلاد آ گئے، کہا تلوار نکالو۔ جلادوں نے تلوار نکالی۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا ایک پیالہ پانی لے آؤ۔ پانی لے آئے۔ اس فقیر سے کہا پانی پکڑ۔ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو، اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے۔ پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آئے۔ فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے، ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے۔ پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا اے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا؟ فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا۔ آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر۔ اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پانی دیکھ رہا گر نہ جائے۔ اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر؟ کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو۔ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے، پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے، اس کو اچھی لگے گی؟ یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو، یہ بہت دنوں سے اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے، نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک، وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور
سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے، لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس. ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے.